الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کی راستے میں کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ حضرات گرامی، اسلام کے گلشن کو جن شہدائے اسلام نے اپنا قیمتی خون دے کر کے سدا بہار کیا ہے، ان میں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی سر فہرست ہے۔ آپ آسمان عدالت و شجاعت پر آفتاب بن کر کے چمکے اور اسلام کو مہتاب عالمتاب بنا دیے۔ آپ نہایت ہی عدل پسند، سچے ایماندار، مجاہد، دل کے کھرے، پرہیزگار، طاقتور، امانت دار، عقیدہ توحید پر مضبوطی سے جمنے والے اور عقیدہ توحید کا مضبوطی کے ساتھ دفاع کرنے والے مثالی اسلامی خلیفہ تھے۔ آپ نے زندگی بھر دین، عقیدہ توحید اور امت مسلمہ کی بے مثال خدمت کی۔ آپ اسلامی افواج کے بالغ نظر، سالار، اعلی فقیہ اور عظیم مجتہد تھے۔ آپ کی رائے کا سب احترام کرتے تھے،
آپ نہایت ہی انصاف پسند جج بھی تھے اور اپنی رعایا کے ہر فرد، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، سب کے لیے بے حد شفیق اور مہربان تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، انتہائی بلند پایہ مدبر، تجربہ کار، ماہر اور حکمت و برداشت سے انتظامی امور چلانے والے حکمران تھے۔ آپ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسلام کے استحکام کے لیے تاریخی خدمات انجام دیں۔ آپ کے عہد خلافت میں اسلامی ریاست کے ستون مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے۔ آپ کے دور خلافت میں فارسیوں کے مقابلے میں بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں، جن میں قادسیہ، مدائن، جلولہ، نہاون کی فتوحات خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ ہی کے دور خلافت میں شامی علاقوں کو رومی بازنطینی تسلط سے نجات ملی اور جزیرہ عرب کے گرد تمام علاقوں میں اسلام پہنچا۔ آپ کے دور خلافت فتنوں کے مقابلے میں نہایت ہی مضبوط بند کی حیثیت رکھتی تھی، اور بجائے خود آپ ایک ایسا بند دروازہ تھے کہ آپ کی زندگی میں کوئی فتنہ پرور جماعت اسے کھول نہ سکی، اور نہ ہی اس دروازے سے داخل ہو سکی، نہ ہی آپ کے زمانے کے اندر کوئی فتنہ سر اٹھا سکا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کون فتنوں کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جانتا ہے؟ میں نے عرض کیا، جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں ان کا فرمان اسی طرح جانتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے بیان کرو، بلا شبہ تم ایک دلیر آدمی ہو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ فرمایا، فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاة والصیام والصدقة والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا فتنہ جو اس کے اہل خانہ، مال، جان، اولاد اور پڑوسی کے بارے میں ہوگا، جسے اس کا روزہ، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل مٹا دے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تم سے اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کیا، میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی طرح جوش مارے گا۔ میں نے عرض کیا، بھلا آپ کو اس فتنے سے کیا واسطہ؟ بلا شبہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
دریافت فرمایا کہ کیا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا اسے کھول دیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا جب یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو ممکن ہے قیامت تک بند نہ ہو سکے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے راوی ابو وائل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کے بارے میں جانتے تھے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہو۔ میں نے انہیں ایسی احادیث سنائی جن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ ابو وائل فرماتے ہیں ہم اس بات سے ڈرے کہ آپ سے اس دروازے کے بارے میں کچھ پوچھیں۔ ہم نے مسروق سے گزارش کی کہ آپ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دروازے کے بارے میں پوچھیں، تو حضرت مسروق نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ وہ دروازہ کون تھا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا کہ آپ ایک مضبوط دروازہ ہیں جو مسلمانوں کے مابین فتنوں کے پھیلاؤ میں مضبوط رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ دروازہ آخر کار ٹوٹ جائے گا، اور قیامت تک اس دروازے کے بند نہ ہونے کا یہی مطلب تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان میں فتنے پھیل جائیں گے اور وہ ان فتنوں کو ختم کرنے، روکنے یا ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت سے محروم ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو باتیں بیان فرمائیں یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں فرمائیں، اور نہ ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور وہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسے یاد رکھا، اسے ذہن نشین کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حقیقت سے باخبر تھے جو انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنی۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ان کی خلافت مسلمانوں میں فتنہ پھیلنے کے خلاف ایک مضبوط دروازہ ہے۔ ان کے دور خلافت اور ان کی زندگی میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ راہ نہیں پا سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا مبارک پاؤں مار کر کے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد اپنی جگہ پہ ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اس بات کی آرزو کی کہ اے اللہ مجھے تو اپنے راستے کے اندر شہادت کا درجہ عطا فرما۔ آپ جب اپنے آخری سفر حج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں منا کے مقام کے اندر وادی ابتح کے اندر آپ نے قیام کیا۔
وہاں پر آپ نے پتھروں کا ایک ڈھیر جمع کیا، کنکریاں جمع کی، اور ان کنکریوں کے اوپر کپڑے کا کنارہ ڈال کر لیٹ گئے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو چاند اپنی دھیمی دھیمی کرنوں سے پوری صحرا کو روشن کر رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نظر جما کر دیکھنا شروع کر دیا۔ چاند پر مختلف کیفیتیں وارد ہوئیں، کبھی چھوٹا ہوا، کبھی بڑا ہوا۔ رات بھر اس کی شکلیں بدلیں، اور جب آخر شب میں چاند کمال سے زوال کی طرف آیا، اس میں پہلے کے مقابلے میں دھیما پن آ گیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرنے لگے کہ الہی، مجھے بھی اس چاند کی طرح مختلف ادوار سے گزرنا پڑا ہے۔ اب میں پوری دنیا کو عدل و صدق کی روشنی دینے کے بعد محسوس کرتا ہوں کہ میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں ضعیف ہو گئی ہیں۔ اب میں بار خلافت اٹھانے کا متحمل نہیں۔ الہی، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مجھے اپنے رفقا کے ساتھ مسکن عطا فرما۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری طاقت جواب دے رہی ہے، میری رعایا خوب پھیل گئی ہے، تو مجھے اس حالت میں اپنے پاس بلا لے کہ میں نے کوئی کوتاہی نہ کی ہو، کوئی زیادتی نہ کی ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ ایک روایت میں آپ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی سے ان الفاظ کے ساتھ، اللہم ارزقنی قتلا فی سبیلک ووفاتا فی بلد نبیک۔ اے اللہ، تیرے راستے میں کٹ مرنے کی درخواست ہے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میں مرنا چاہتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ شہادت کی موت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یأتی بہ اللہ اذا شاء، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم فرما دے گا۔ عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے بلند ہو کر اس رسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے 3 ہاتھ زیادہ بلند ہیں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ عمر زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے،
وہ شہادت کی موت پائیں گے۔ اور فرماتے ہیں صبح کو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے انہیں سارا خواب سنایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لڑکے، تم ابو حفص کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس لاؤ۔ ابو حفص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، اے عوف، اب اپنا خواب بیان کرو۔ میں بیان کرتے کرتے جب ان الفاظ پر پہنچا کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھلا یہ سب کچھ کوئی سویا ہوا آدمی بھی دیکھ سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں پھر باقی خواب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جابیہ تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا تو مجھے بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور خطبے سے فارغ ہو کر کے فرمایا کہ اب مجھے اپنا خواب سناؤ۔ فرماتے میں نے عرض کیا، آپ نے اس وقت خواب بیان کرنے سے مجھے روک دیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت میں نے تمہیں اس لیے ٹال دیا تھا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا آ گئی تھی، لہذا اب خواب سناؤ۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا خواب سنا دیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ خلافت تو مجھے مل گئی، دوسری بات یہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہیں کرتا، تو مجھے امید ہے کہ لوگوں کا میرے بارے میں یہی گمان ہوگا۔ شہادت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو جزیرہ عرب میں رہتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ میں بہت سے راستے دیکھ رہا ہوں، دیکھتے دیکھتے سب راستے ختم ہو گئے، صرف ایک راستہ باقی رہ گیا۔ میں اس راستے پر چل پڑا، ایک پہاڑ پر پہنچا، اس پہاڑ کے اوپر پھسلن تھی۔ اچانک میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے بلا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر کے پیغام کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تو آپ نے فرمایا، ما کنت لأنع له نفسه، میں انہیں ان کی موت کی خبر نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی تھی، ان کی دل سے نکلی ہوئی وہ دعا سحرگاہ بارگاہ ایزدی میں قبول ہو گئی، اور آپ کے سامنے ان احوال اور آثار کا ظہور ہونے لگا جن کی تعبیر آپ کی شہادت کا عنوان تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کے بعض اقتباسات نقل فرماتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کے اندر اپنے ایک خواب کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس خواب کی تعبیر بھی بتلا دی۔ فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میرا پیغام وفات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے
اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ میں نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگی تمہیں عجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کے تعین کا حکم دیتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور نہ اس شریعت کو کوئی گزند پہنچے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ اگر میرا وقت اجل عام پہنچا ہے تو خلافت کا معاملہ میں 6 آدمیوں کے سپرد کروں گا، وہ 6 آدمی جن سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے کچھ دن پہلے بروز ہفتہ 23 ذی الحجہ کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی۔ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے دجلہ سے سیراب ہونے والے اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات سے سیراب ہونے والے علاقے کے خراج کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا تم نے خراج لاگو کرنے کے لیے کیا اصول اپنائے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم نے زیادہ اندازہ نہ لگا لیا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے مناسب اندازہ لگایا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لئن سلمنی اللہ لأدعن ارامل اہل العراق لا یحتجن الى رجل بعدی ابدا۔ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عافیت بخشے اور میں زندہ رہا تو اہل عراق کی بیواؤں کے لیے ایسا مستقل نظام قائم کر دوں گا کہ وہ میرے بعد کسی کی بھی محتاج نہیں رہیں گی۔ لیکن اس گفتگو کے چوتھے دن ہی ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتوحہ علاقوں سے قید ہو کر کے آنے والے افراد کو مدینہ منورہ میں قیام کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ عراق کے مجوسیوں، شام اور مصر کے عیسائیوں کو اسلامی دارالخلافہ کے اندر رکھنا گوارا نہیں فرماتے تھے۔ دارالخلافہ کے اندر صرف ایک ہی صورت کے اندر وہ رہائش اختیار کر سکتے تھے کہ سچے دل سے اسلام قبول کر لیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ انتہائی دانائی اور دوراندیشی کا ثبوت تھا، اس لیے کہ شکست خوردہ افراد اسلام سے بغض اور کینہ رکھتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر دم سازشوں اور مکر و فریب کے جال بنتے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ان کے ممکنہ شر سے بچانے کے لیے یہ اصول وضع فرما لیا تھا۔ لیکن بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس مجوسی اور عیسائی نسل کے کئی قیدی بطور غلام کے رہتے تھے۔ وہ ان غلاموں کو مدینہ ہی میں رہنے دینے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالا کرتے تھے، اصرار کرتے تھے تاکہ اپنے روزمرہ کے کام ان غلاموں سے لے سکیں۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی بعض غلاموں کو مدینہ منورہ میں اقامت کی رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور ان کے محاسن بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا حسن تدبیر
اور دائرہ خلافت کی تکمیل کے جو خاکے تورات کے اندر موجود تھے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وہ تمام کام لے چکا ہے جس کے لیے آپ کو دامن نبوت سے وابستہ کیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کعب، کیا میرا ذکر تورات میں بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نام کے ساتھ تو نہیں، لیکن اوصاف کے ساتھ آپ کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے فرمایا کہ کعب، یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ذات گرامی کی برکات کا نتیجہ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی اس کی تائید خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں، تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے ان کو کبھی رکوع کی حالت میں اور کبھی سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ڈھونڈتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، نشانی ان کی ان کے منہ پر ہے سجدے کے اثر سے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا یہ شان ہے ان کی تورات میں اور مثال ہے ان کی انجیل میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ بارگاہ ایزدی میں منظور ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہوا ہے، آپ میرے اس محصول کی رقم کے اندر کمی کر دیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کتنا محصول ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ روزانہ کے 2 درہم، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ روزانہ کے 4 درہم جو ہے وہ میں ادا کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تو اس غلام نے عرض کیا کہ میں بڑھئی کا کام کرتا ہوں اور لوہاری کا کام کرتا ہوں اور نقاش پینٹر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کے فیصلہ کیا اور فرمایا کہ تمہارا محصول زیادہ نہیں ہے۔ غلام غصے کی حالت میں وہاں سے چلا گیا۔ ایک روایت کے اندر یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کے سامنے تو اس بات کا اظہار نہیں کیا، لیکن اپنے دل میں سوچا کہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابو لؤلؤ کو طلب کیا، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ راستے کے اندر ملاقات ہوئی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لؤلؤ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی چکی تیار کر لیتے ہو جو ہوا سے چلنے والی ہوتی ہے، ہوا سے چلنے والی چکی بنانے کے تم ماہر ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھی ایک چکی بنا کر کے دے دو۔ اس پر ابو لؤلؤ نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ مراد اس کی یہ تھی کہ میں اپنی تلوار کی کاٹ سے آپ کے تن بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، آپ پر قاتلانہ حملہ کروں گا، اور یہ واقعہ مشرق سے مغرب تک شہرت حاصل کرے گا۔ اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، ایک عالم اس سے ششدر اور حیران رہ جائے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بصیرت سے اس کی اس دھمکی کو بھانپ گئے اور اپنے رفقا سے فرمایا کہ اس غلام نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اگرچہ فیروز ابو لؤلؤ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح الفاظ کے اندر دھمکی نہیں دی تھی، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھ لیا اور اس کو محسوس فرما لیا تھا، اور اپنے رفقا سے اس بات کا اظہار بھی فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، کوئی فرد جرم عائد کر کے اس کے اوپر کوئی مقدمہ رجسٹر نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عدالت میں جب تک جرم کسی مجرم کا واضح اور اشکارا نہ ہو، اس وقت تک اس کے اوپر احتساب نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر جرم کے کسی کو قید و بند کی صحبتوں کے اندر مبتلا کرنا، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا، اسلامی ریاست کے سربراہ اور حکمرانوں کو کبھی زیب نہیں دیتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست کے سربراہ کے لیے امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دینا بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہے جتنا اسلامی مملکت کے دوسرے امور کی طرف توجہ دینا اہم ہے۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا، میں نماز کے انتظار میں کھڑا تھا، میرے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے سوو سوو، برابر برابر ہو جاؤ، صفیں سیدھے کر لو۔ اور جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلا نہیں رہا تو آگے بڑھ کرتے نماز شروع کرتے اور تکبیر تحریمہ پڑھتے۔ صبح کی نماز میں کبھی سورہ یوسف اور کبھی سورہ نحل اور کبھی کسی اور سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر لمبی قرات فرماتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو اس دن بھی حسب معمول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں درست کروائیں اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز شروع کی۔ ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ اس بدبخت نے جو اپنے ساتھ زہر کے اندر ملا ہوا
تیز دھار خنجر اپنے ازار بند میں چھپا کر کے لایا تھا، فوراً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس خنجر کے پے در پہ وار کیے، اور اس تیزی کے ساتھ یہ حملہ کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر کے گر پڑے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زخمی ہونے کی حالت کے اندر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر کے مصلی پر اسے امامت کے لیے کھڑا کر دیا اور اشارے سے نماز مکمل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کے تڑپتے ہوئے جسم اطہر کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی نماز کو اور نیاز کو پورا کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے راہ محبوب میں جان دینے کا۔ میں زندگی آمد برائے بندگی، یہ زندگی کی معراج ہے کہ انسان اپنے محبوب متاع اور قیمتی چیز کو لٹتی دیکھے، پھر بھی دربار ایزدی میں محو سجدہ رہے اور اپنی تمام نیاز مندیوں اور آرزوؤں کا مرکز صرف اسی ذات باری کو قرار دے۔ وَمَا يَقُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے، جو پالنے والا ہے دونوں جہانوں کا۔ میں قربان جاؤں اس امام کے جس نے امام المسلمین کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر بھی رب کی نماز کو ادا کرنے اور اپنی ابدیت کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور میں 100 جان سے قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے اس حالت کے اندر بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر کے یہ سبق دے دیا کہ میری جان جائے تو جائے لیکن محبوب کی نماز نہ جائے۔ چھبیس یا 27 ذی الحجہ کو مصلی پہ تڑپتے ہوئے نماز کو مکمل کروانے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ یونیورسٹی کے اول پرنسپل تھے، جنہوں نے خون میں نہا کر کے نماز ادا کرنے کا سلیقہ بتایا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تڑپتے ہوئے جسم اور ادائے عاشقانہ سے نماز پڑھنا سیکھا، اور 10 محرم کو میدان کربلا میں اپنے عمل سے ادا کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نمونہ تھی اس نماز کا جو انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی تھی۔ امام عاشقان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نماز کی ابتدا کی تھی، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو خون میں نہا کر اس نماز اور ان سجدوں کی تکمیل کر دی۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار عالیہ میں شہداء کی حاضری ہوگی تو ہر شہید کی شہادت کا گواہ مختلف ہوگا۔ کسی شہید کی شہادت کا گواہ قرآن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا، کسی کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی شہید کے حق میں مکہ کی گلیاں بولیں گی، کسی کے لیے صحرا و دشت و نگر بولیں گے،
مگر میں قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جب ان کی باری آئے گی تو مسجد نبوی کا محراب بولے گا کہ مولا کریم فاروق سے مت پوچھیے، مجھ سے پوچھیے، میں تیرے آخری پیغمبر کی سجدوں اور صداقت کا گواہ ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوز قرآن اور شہادت کا گواہ بھی میں ہی ہوں۔ فرمایا اس گواہی کے بعد شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا علم پوری دنیا میں بلند کر دیا جائے گا۔ جس مقدمہ کے گواہ مقدس ہوں ان پر جرح نہیں ہو سکے گی۔ شہید محراب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سعادتوں سے سرفراز کیے جائیں کہ جن کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں مل سکے گی۔ مسجد نبوی کا محراب جو نبوت کے سجدوں سے مزین ہے، وہ قیامت کے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا گواہ ہوگا، اور یہ عظیم شہادت بخت سکندری کی دلیل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سوائے اس خوش نصیبی سے کون سرفراز ہو سکتا ہے، اور کیوں نہ ہوتے کہ آپ نے دعا بھی تو یہی کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاة فی بلد رسولک۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور جو ہی نماز پوری ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں کوہرام بپا ہو گیا، تڑپ اٹھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی، اے اللہ اب کیا ہوگا؟ اسلام کا بے مثال بہادر اور جرنیل اگر اس طرح دنیا سے رخصت ہوگا تو اسلام کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اسلام کی عمر بھی تو عمر کے ہاتھوں سے بڑی، اور چار دانگے عالم میں اس کی بہاریں چھا گئیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد محراب کے قریب جمع ہو گئے۔ ہر کسی کی زبان سے آپ کی صحت و عافیت کی دعائیں نکل رہی تھی۔ اسی حالت میں آپ کو بیت خلافت لے جایا گیا، اور آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے ہر ممکن تدبیر کی گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو لؤلؤ مجوسی نے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس دو دھاری خنجر سے وار کیا تو اس کے بعد وہ صفوں کے اندر کھڑے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اجمعین پر دائیں بائیں وار کرتا ہوا وہ بدبخت آگے بڑھا۔ اس نے 13 افراد کو زخمی کر دیے۔ ان 13 افراد میں سے 7 افراد شہید ہو گئے۔ ایک آدمی نے جب یہ دیکھا تو فوراً اس نے اپنی ایک بڑی سی چادر لے کر کے اس کے سر کے اوپر پھینکی اور اسے جکڑ لیا۔ جب اس مجوسی کو یقین ہو گیا کہ اب وہ قابو کے اندر آ چکا ہے تو اس نے فوراً اپنی گردن کاٹ لی اور خودکشی کر لی۔ اللہ! سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیقات کے لیے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس ہوئے اور عرض کیا کہ امیر المؤمنین، آپ پر حملہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہی جو لوہار ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اسے برباد کرے، میں تو اس کے لیے بھلائی کا حکم دیا تھا۔ اب فرمایا کہ
اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری موت کسی مدعی اسلام کے ہاتھ سے واقع نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کا دن اتنا المناک دن تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آج سے پہلے کبھی کوئی مصیبت اور دکھ نہیں آیا۔ حکیم کو بلایا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیذ پلائی گئی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخم سے باہر نکل گئی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ بھی ان زخموں سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ لوگ آ رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اور دعائیں کر رہے تھے۔ ہر آنے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کر رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دیکھو میرے ذمہ کتنا قرضہ ہے۔ حساب لگایا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 درہم تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قرضہ عمر کے خاندان کے مال سے ادا ہو جائے تو بہت بہتر، ورنہ بنی عدی بن کعب سے سوال کرنا، اور اگر ان سے بھی ادا نہ ہو تو پھر قریش سے سوال کرنا، اور قریش کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا۔ فرمایا تو میری طرف سے یہ قرضہ لازماً ادا کر دینا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بیٹے جاؤ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، انہیں میرا سلام پہنچاؤ اور میرا حوالہ امیر المؤمنین کے کر کے نہ دینا، کیونکہ میں آج مومنوں کا امیر نہیں ہوں۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کی، حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یقرأ علیک عمر بن الخطاب السلام ویستأذن ان یدفن مع صاحبیہ۔ فرمایا ام المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگی۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کنت اریدہ لنفسی ولأوثرنہ بہ اليوم علی نفسی۔ بیٹے میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ آخر سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تائید کو کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ اس وقت جب کہ سارا عالم ام المؤمنین کے لیے غم و اندوہ کا ایک طوفان دکھائی دے رہا تھا، اس گٹا ٹوپ غم کے اندھیرے میں
اگر کسی نے روشنی کا چراغ جلاتے ہوئے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ کی طہارت اور تقدس کا اعلان فرمایا تھا تو وہ صرف اور صرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اس موقع پر برملا فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ پاک ہیں اور خداوند قدوس آپ کو ناپاک بیوی نہیں دے سکتا، اس لیے میں برملا کہتا ہوں کہ عائشہ پاک ہے اور ان پر الزام لگانے والے ناپاک ذہنیتوں کے شاخسانہ ہیں۔ اور بے ساختہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ام المؤمنین کی صفائی میں جو الفاظ نکلے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش عظیم سے قرآن بنا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تائید کے اندر نازل فرما دیے۔ جو جملہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے فرش پر نکلا تھا، وہی فرمان الہی کی صورت میں عرش کے اندر سے جاری ہو گئے۔ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بٹھا دو۔ ایک آدمی نے سہارا دیا، ان کا سر اونچا کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے دریافت کیا کہ بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ جو چاہتے تھے وہ بات طے ہو گئی، ام المؤمنین نے اجازت دے دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ ما کان شیء اہم الی من ذالک المضجع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے لیے اس مدفن سے اہم دنیا کی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ اپنے محبوب کے روضے میں دفن ہونا اپنے لیے دنیا و ما فیہا کی دولت سے بڑھ کر کے، اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دولت کونین کے حاصل ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور فرمایا کہ بیٹے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا، دیکھو جب میں فوت ہو جاؤں اور تم میرا جنازہ جب لے کر کے جاؤ تو ام المؤمنین کے دروازے پہ جا کر رک جانا، اور ایک دفعہ پھر ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب یہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت دے تو دفن کرنا، وگرنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ہم آپ کی میت کے ساتھ گئے، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جب گئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ ام المؤمنین عمر بن خطاب دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھے انہیں اندر لے آؤ، اور پھر انہیں اندر لے جا کر دونوں ساتھیوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی، وہی آیت کریمہ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آفتاب کو ڈوبتا ہوا محسوس فرمایا تو آپ نے اسلامی ریاست کا انتظام اور انصرام سنبھالنے کے لیے ایک خلافت بورڈ تجویز فرمایا تاکہ وہ اپنے میں سے کسی ایک پر متفق ہو کر کسی ایک کو خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ اپنے آخری ایام میں جبکہ آپ انتہائی زخمی تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے جدید طریقہ انتخاب اختیار کیا جو سابقہ طریقوں سے مختلف تھا۔ یہ طریقہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت، اسلامی ریاست کے تقاضوں اور ان کی ذہانت کی بین دلیل ہے۔ ان سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ منتخب ہوئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صریح نص کے ساتھ اپنا خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ بالاجماع صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ کے مشورے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرمایا تھا، مگر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کے تقرر کا وقت آیا تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نازک حالت میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے۔ جب ان سے اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کے بارے میں عرض کیا گیا تو انہوں نے غور و خوض کرنے کے بعد ایک نیا طریقہ اختیار فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے کہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور ان کے مسابقت کے معترف تھے کہ وہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، ان کے بارے میں اختلاف نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زیادہ مستحق ہونے کے سلسلے میں امت کو اشارات بھی دیے تھے۔ اپنی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ انہیں بھی اس بات کا یقین تھا کہ سب صحابہ اکرام عمر کی فضیلت اور بصیرت اور ان کی طاقت اور اہلیت اور احساس ذمہ داری کے معترف ہیں، اس لیے انہوں نے صحابہ کے مشورے کے بعد خلافت کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز فرمایا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جدید اسلوب انتخاب اختیار کیا تو اس کے تحت 6 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی۔ یہ صحابہ اکرام بدری تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان سے راضی تھے، اگرچہ
یہ سب جلیل القدر صحابہ اکرام فضیلت کے اعتبار سے درجات میں مختلف تھے، لیکن خلافت کے سب اہل تھے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو خلافت کے لیے تجویز فرمایا، جن میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی شامل تھے، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی کا رکن مقرر فرمایا، لیکن انہیں منصب خلافت سونپنے کی ممانعت فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اس کمیٹی میں صرف مشیر کی حیثیت سے شریک ہوں گے، اور خلیفہ کے انتخاب کی نگرانی پر مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور امامت کے فرائض حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 3 دن کا وقت مقرر فرمایا، اور فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ وقت نہ لگایا جائے، 3 دن کے اندر ہی اندر اس کا فیصلہ کیا جائے، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ وقت اختلافات اور پھوٹ پڑنے کا موجب بن سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا تترکہم یمضی یوم الثالث حتی یؤمروا احدہم، تیسرے دن ان کا خلیفہ لازماً منتخب ہو جانا چاہیے۔ آپ نے اس بات کی تاکید کی کہ مجلس سے خلافت کے جو ارکان ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، آپس میں صلاح مشورہ کریں، اور آپس میں صلاح مشورے کے بعد جس پر وہ زیادہ آدمی راضی ہوں اس کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے صہیب، تم لوگوں کی 3 دن تک امامت کرانا، اس دوران میں یہ نامزد افراد ایک گھر میں اپنی مجلس جاری رکھیں گے، جب تمام افراد ایک آدمی کی خلافت پر متفق ہو جائیں اور کوئی ایک آدمی اس فیصلے کی مخالفت کرے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ اتفاق کے بعد اگر کوئی آدمی منتخب خلیفہ کی مخالفت کرے، مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کا شیرازہ بکھیرے، ان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے، تو فرمایا کہ اس کی گردن اڑا دینا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر مختلف قسم کی ضعیف روایات جو ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں، جن کے اندر ان 6 افراد میں سے کسی کی مخالفت کرنے پر گردن اڑانے کا حکم ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی گردن اڑانے کا حکم دیا تھا کہ جو بالاتفاق خلیفہ منتخب ہونے کے بعد ان کی مخالفت کرے، اور یہ حکم انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق دیا تھا، مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوا، کہ اگر کوئی شخص تمہارے اتحاد کو توڑے یا جماعت کو منتشر کرنے کے ارادے سے اس وقت آئے جب کہ تم سب ایک خلیفہ پر متفق ہو چکے ہو تو اس کی گردن اڑا دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف رائے پیدا ہونے کی صورت میں اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجلس مشاورت میں شامل ہونے کا حکم دیا، اور ان کے بارے میں صاف کہہ دیا تھا کہ خلافت سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا، ان کا دائرہ عمل صرف اتنا ہوگا کہ اگر تم میں سے 3 افراد ایک آدمی اور باقی 3 دوسرے آدمی کے حق میں ہوں تو تم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ثالث بنا سکتے ہو، وہ جس فریق کے حق میں رائے دیں
اسی فریق کا منتخب کردہ خلیفہ امیر المؤمنین قرار پائے گا۔ اگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر بھی اتفاق نہ ہو سکے تو عبد الرحمن ابن عوف کا انتخاب درست ہوگا، تم اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ اور پھر انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر فیصلہ کرنے والے اور صحیح راستے پہ چلنے والے اور بھلائی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے، لہٰذا تم ان کی بات قبول کر لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کی گود میں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا میری ران اور زمین ایک ہی نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری یا تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ تمہاری ماں نہ رہے، میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا چہرہ زمین پر رکھ دیا۔ آپ نے اپنے دونوں پاؤں آپس میں جوڑ لیے اور فرمایا ویلی وویل امی ان لم یغفر اللہ لی، اگر اللہ رب العزت نے مجھے معاف نہ فرمایا تو میرے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا خوف طاری تھا کہ ان کی لبوں پر آخری الفاظ یہی تھے کہ اگر معافی نہ ملی تو میرے اور میری ماں کے لیے ہلاکت ہے۔ حالانکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری 26 یا 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے اور 1 محرم کو 63 برس کی عمر کے اندر آپ نے وفات پائی۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال اور 6 ماہ اور 4 دن تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہیں غسل دیا گیا، کفنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مقرر کیا تھا، انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں 4 افراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن زید، صہیب اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اترے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقدس آرامگاہ کے سامنے اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان روئے زمین کے ہر گوشے سے آتے رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے اور بڑے ہی ادب و سکون سے یہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور مسلمانوں کی یہ مدحتیں تا قیامت جاری رہیں گی، کبھی بند نہ ہوں گی۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔